بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن النواس بن سمعان قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الدجال۔ یہ مشکات المصابیح کا صفحہ نمبر 473 ہے اور باب العلامات بین ید الساعة و ذکر الدجال کی پہلی فصل جاری ہے۔ آپ نے اس سے پہلے پڑھا تھا کہ 10 نشانیاں ظاہر ہوں گی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں، تو ان 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی تھی کہ دجال کا خروج۔ اس حدیث میں جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں اس میں اسی دجال سے متعلق تفصیل ہے۔ یہ حدیث نواس ابن سمعان سے مروی ہے۔ سمعان اور سمعان یہ دونوں طرح سے پڑھا گیا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا، فقال ان یخرج وانا فیکم فانا حجیجہ دونکم۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اگر دجال نکلے اور میں تمہارے درمیان موجود رہوں تو میں تم سے آگے دلائل سے اس کا مقابلہ کروں گا۔ فانا حجیجہ، تو میں اس سے مقابلہ کرنے والا ہوں گا دلائل کے ذریعے اور اس پر غالب آنے والا ہوں گا۔ دونکم، تم سے آگے، یعنی تم سے آگے آگے میں ہوں گا اور اس سے گفتگو کروں گا اور دلائل میں اس سے مقابلہ کروں گا اور اس پر غالب آؤں گا۔ وَإِن يَخْرُجْ وَلَسْتُ فِيكُمْ، اور اگر دجال نکلے اور میں تمہارے درمیان موجود نہ رہوں، یعنی اس دنیا سے میں رخصت ہو جاؤں، فَامْرُؤٌ حَجِیجُ نَفْسِهِ، تو ہر مرد اپنی ذات کی حفاظت کرنے والا ہے، یعنی ہر شخص کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر غلبہ حاصل کرے اور دلائل کے ذریعہ اس پر وہ غالب آ جائے۔ تو ظاہر بات ہے جب غالب آئے گا تو اپنے آپ کو بچا لے گا اس کے فتنے سے۔ فرمایا فَامْرُؤٌ حَجِیجُ نَفْسِهِ، تو ہر شخص اپنی ذات کی حفاظت کرنے والا ہے، اپنی ذات کا محافظ ہے۔ وَاللَّهُ خَلِیفَتِی عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، اور اللہ تبارک و تعالی میری جانب سے ہر مسلمان کی حفاظت کرنے والا ہے، یعنی جو مجھ پر ایمان رکھتے ہیں اور میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی میری جانب سے ان کی حفاظت فرمائے گا۔ اب دجال کی پھر تفصیل بیان کی کہ وہ کیسا ہوگا، ہر طرح سے بیان کر دیا تاکہ ان کی امت میں جس کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آئے، جو بھی وہ زمانہ پائے، تو ان احادیث کی روشنی میں اسے پہچان لے کہ یہ دجال یہی ہے، اور جب وہ خدائی کا دعویٰ کرے تو اس کے فتنے میں نہ پڑے۔ فرمایا انہ شاب قطۃ، یقیناً دجال نوجوان ہے، قطۃ، اس کے بال سخت گریالے ہیں، رنگ دار ٹیڑھے ٹیڑھے ہیں، عینہ طافیۃ، اس کی آنکھ پھولی ہوئی ہے۔ اب دیکھنے میں کس طرح لگے گا وہ، ظاہر بات ہے کسی کو سمجھانا ہو مثال سے تو اب موجودین میں کون سا لگتا ہے اس طرح سے، کس کے مشابہ ہوگا یہ، تو کوئی بالکل اسی طرح تو نظر نہیں آ رہا تھا کیونکہ وہ الگ مخلوقی ہوگی، فتنے کے لیے آئے گی۔ تو فرمایا کأنی اشبہہ بعبد العزی ابن قطن، گویا میں اسے عبد العزی ابن قطن کے مشابہ قرار دیتا ہوں۔ تو یہ کانی کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دجال عبد العزی ابن قطن کے بالکل مشابہ نہیں ہے، لیکن تھوڑا بہت اگر ملتا ہے تو اسی سے، اس لیے تم لوگ اسے پہچانتے ہو، جانتے ہو، تو یاد رکھنا اسی سے ملتا جلتا وہ بھی رہے گا۔ اس لیے فرمایا کانی،
یہ عبد العزا ابن قطن یہ مشرکین میں سے تھا، انہی کا ایک فرد تھا یہ، کیونکہ عزا نامی بت کی عبادت کرتے تھے تو اس کی طرف نسبت کرتے عبد العزا نام بھی رکھتے تھے۔ تو حضور نے فرمایا کأنی اشبہہ بعبد العزا ابن قطن، گویا میں اسے عبد العزا ابن قطن کے مشابہ قرار دیتا ہوں کہ اس سے مشابہ اسے بتاتا ہوں۔ فمن ادرکہ منکم، تو تم میں سے جو شخص اسے پائے، فلیقرأ علیہ فواتح سورۃ الکہف، تو اس پر سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں تلاوت کرے، پڑھے۔ تو شارحین حدیث فرماتے ہیں کہ فواتح سورہ کہف سے مراد شروع کی 5 آیتیں ہیں، یعنی یہ ان یقولون الا کذبا تک 5 آیتیں یہ پڑھے اس پر۔ وفی روایت فلیقرأ علیہ بفواتح سورۃ الکہف، تو اس روایت میں فواتح سے پہلے با نہیں ہے، فواتح کو مفعول بنا دیا گیا اقرا کا، اور دوسری روایت میں کیا ہے فلیقرأ علیہ بفواتح سورۃ الکہف، تو وہاں با کا اضافہ اس روایت میں ہے۔ مفہوم دونوں کا وہی ہے کہ اس پر سورہ کہف کی ابتدائی 5 آیتیں پڑھے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ 5 آیتوں کی تلاوت کرے گا تو اس سے کیا فائدہ ملے گا؟ تو اس کا فائدہ بتا دیا، فَإِنَّهَا جِوَارُكُم مِّن فِتْنَتِهِ، کیونکہ یہ 5 آیتیں تمہارے لیے اس کے فتنے سے امان کا سبب ہوں گی، یعنی یہ آیتیں پڑھ لینے کی وجہ سے اس کے فتنے سے مامون اور محفوظ ہو جاؤ گے۔ فَإِنَّهَا جِوَارُكُم مِّن فِتْنَتِهِ، کیونکہ یہ 5 آیتیں تمہارے لیے امان کا سبب ہیں اس کے فتنے سے۔ إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً بَيْنَ الشَّامِ وَالْعِرَاقِ، تو یہ تو بتا دیا کہ وہ کیسا ہوگا، اس سے مامون کیسے رہ سکتے ہو، پھر یہ بتایا کہ وہ نکلے گا کہاں، کہاں اس کا ظہور ہوگا، کہاں سمجھ میں آیا کہ یہ ہے۔ فرمایا إِنَّهُ خَارِجٌ خَلَّةً، خلا کا ایک معنی یہ ہے کہ جو راستہ، ایک کشادہ راستہ جو شام اور عراق کے درمیان واقع ہے، اور بعض نے کہا کہ خلا یہ جگہ کا نام ہے جو شام اور عراق کے درمیان واقع ہے۔ تو فرمایا کہ وہ شام اور عراق کے درمیان کشادہ راستے میں نکلے گا یا مقام خلا میں نکلے گا وہ۔ فعاثا یمینا وعاثا شمالا، یہ صیغہ ماضی کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے، اور فعاثن یمینا وعاثن شمالا یہ اس میں فاعل کے صیغے کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ آثن یہ مناسب ہوگا خارجن کے، وہ نکلے گا اور وہ داہنے طرف فتنہ پھیلائے گا، فساد پھیلائے گا، اور بائیں طرف فساد پھیلائے گا۔ اور آسا ماضی کا صیغہ ہو جب بھی معنی وہی ہوگا، تو وہ فساد پھیلائے گا داہنی طرف، وہ آسا شمالن، اور فساد پھیلائے گا بائیں طرف، یعنی یہ دائیں بائیں جو کہا ہے مطلب ہر طرف وہ فساد پھیلائے گا۔ یا عباد اللہ فاثبتوا، اے اللہ کے بندو تم ثابت قدم رہو، یعنی اس کے فتنے میں مبتلا نہ ہو، ایسے موقع پر تم ثابت قدم رہنا۔ قلنا یا رسول اللہ وما لبثہ فی الارض، ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول زمین میں اس کا ٹھہرنا کتنا ہوگا، یعنی اس کے ٹھہرنے کی مدت کتنی ہوگی، کتنے دنوں تک یا کتنے زمانے تک وہ زمین میں ٹھہرے گا۔ قال 40 یوما، حضور نے ارشاد فرمایا کہ 40 دن ٹھہرے گا، لیکن یہ 40 دن جو ٹھہرے گا تو یہ 40 دن بھی بہت بڑا ہو جائے گا۔ کیسے؟ یومن کا سنتن، 40 دن وہ ٹھہرے گا، ایک دن ایک سال کی طرح سے ہوگا، ہر دن نہیں، گویا جو 40 دن کا جو پہلا دن ہوگا
وہ 1 سال کی طرح سے ہوگا، اتنا بڑا ہو جائے گا وہ. وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ، اور جو دوسرا دن ہوگا اس 40 میں سے وہ 1 مہینے کی طرح سے ہوگا. وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ، اور ایک دن جو تیسرا ہوگا اس کا 40 میں سے، اور ایک دن 1 ہفتے کی طرح سے ہوگا. وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ، اور باقی اس کے ایام تمہارے ایام کی طرح سے ہوں گے. یعنی جیسے تمہارا ایک دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، خالی دن نہیں، رات بھی شامل ہے اس میں، جس طرح تمہارا ایک دن 24 گھنٹے کا ہوتا ہے، اسی طرح سے اس کے دن بھی 24 گھنٹے کے ہوں گے. یہاں دن میں رات بھی شامل ہے. اور یہ 3 ایام اس سے الگ ہوں گے، ایک دن 1 سال کا، ایک دن 1 مہینے کا، اور ایک دن 1 ہفتے کا. قلنا یا رسول اللہ فذلک اليوم الذی کسنۃ ایکفینا فیہ صلاۃ یوم. دیکھیے یہ جو سوال کیا صحابہ کرام نے نا، اس سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ آدمی کی جس چیز کی طرف توجہ ہوتی ہے، جس سے لگاؤ ہوتا ہے، اس کے بارے میں وہ فوراً دریافت کرتا ہے، اس کا حل چاہتا ہے. تو صحابہ کرام نماز کے اعلیٰ درجے کے پابند تھے، ذوق و شوق سے پڑھتے تھے، اوقات انہیں معلوم تھے کہ فجر کا وقت یہ ہے، ظہر کا یہ ہے، عصر کا یہ ہے، تو اس طرح نمازیں پڑھتے رہتے تھے. تو جب انہوں نے حضور سے پہلی بار سنا کہ جب وہ دجال آئے گا تو ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا، تو انہیں فوراً یہ کھٹکا کہ آخر جب 1 سال کے برابر ہوگا تو ایسے 24 گھنٹے میں 5 نمازیں پڑھنی ہوتی ہیں، تو کیا اس 1 سال میں بھی 5 ہی نماز پڑھنی ہوگی، 5 ہی وقت کی، یا زیادہ پڑھنی ہوگی؟ تو یہ بات کھٹکنے والی تھی نا. تو جس کی توجہ جدھر ہوتی ہے اس کا حال ڈھونڈتا ہے، اور توجہ ہی نہ ہو تو آدمی کیوں پوچھے گا. تو صحابہ میں سے بعض نے پوچھا، قلنا، ہم نے کہا یا رسول اللہ فذالک الیوم الذی کسنۃ، تو وہ دن جو 1 سال کی طرح سے ہوگا، ایکفینا فیہ صلاۃ یوم، کیا اس دن میں ہمیں 1 دن کی نماز کفایت کرے گی؟ جیسے ابھی 1 دن میں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں نا، تو کیا ایسے ہی 5 وقت کی نماز ہمارے لیے اس دن بھی کافی ہوگی جو 1 سال کے برابر ہوگا؟ قال لا، حضور نے فرمایا نہیں، یعنی 1 دن کی نماز وہ 1 سال کے لیے کافی نہیں ہوگی. تو اب کیسے پڑھیں گے؟ تو ارشاد فرمایا اقدروا له قدرہ، یعنی نماز ادا کرنے کے لیے یا دن کے لیے دن کی مقدار کا اندازہ کر لینا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جیسے ابھی معلوم ہوا کہ فجر پڑھ کر کے آتے ہیں، اس کام میں لگ گئے تو اتنا کام کر لیتے ہیں تو ظہر کا وقت ہو جاتا ہے. بھائی گھڑی تو تھی نہیں اس زمانے میں، تو اس کو ایسے ہی بتانا پڑے گا نا. آج کے لحاظ سے بتانا بہت آسان ہے کہ فجر پڑھنے کے بعد اتنے گھنٹے کے بعد ظہر پڑھ لینا، پھر اتنے گھنٹے کے بعد عصر پڑھ لینا، اتنے دیر کے بعد مغرب پڑھ لینا، پھر اتنی دیر کے بعد عشاء پڑھ لینا. بتانا آسان ہے نا. اس زمانے میں جب گھڑی اس طرح کی نہیں تھی تو لوگ اندازہ لگاتے تھے نا. تو اب یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بھائی نماز پڑھ کے فجر کی کام میں چلے گئے، کھیتوں میں کام کرنے لگے، اب کتنا کام کر لیا تب ظہر کی اذان ہوئی، یہ تو معلوم ہوتا ہے نا. جب اتنا کام کر لینا، ایک اندازہ کر لینا کہ اتنا کام ہو گیا، سمجھ جانا اب ظہر کا وقت ہو گیا، ظہر پڑھ لینا. پھر اس کے بعد عصر کے درمیان جتنا تم کام کر لیتے تھے، جتنا وقت تمہارا صرف ہوتا تھا، تو اس لحاظ سے اندازہ کر لینا، عصر کی نماز پڑھ لینا. تو ایسے تم اندازہ کرتے رہنا اور پڑھتے رہنا. تو معلوم ہوا کہ اس 1 دن میں 1 دن کی نماز کفایت نہیں کرے گی، اس 1 دن میں 1 سال کی نماز پڑھنی پڑے گی. سنے نا؟ تو حضور نے یہ مسئلہ تو بہت پہلے بیان فرما دیا. آج دنیا بہت ترقی کے بعد یہاں تک پہنچی ہے، پتہ لگایا کہ بعض مقامات ایسے ہیں جہاں 6 مہینے کا دن ہوتا ہے، 6 مہینے کی رات ہوتی ہے. تو اس کا حال خود ہی موجود ہے اس میں کہ 6 مہینے کا دن ہوتا ہے، یہ نہیں کہ خالی 5 ہی وقت ہی پڑھیں گے، وہ 6 مہینے کی نماز پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ ویسے اندازہ کریں گے وہ بھی. اب تو اندازہ کرنا بھی آسان ہو گیا. 6 مہینے کی رات ہوتی ہے، خالی 2 نماز نہیں پڑھیں گے، عشاء کی اور فجر کی، بلکہ وہ 6 مہینے کی نماز پڑھیں گے.
اندازہ کر لیں گے ایسے. تو مسائل کا حل تو موجود ہے، تلاش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ دیکھیں یہاں موجود ہے اس میں. قلنا یا رسول اللہ، ہم نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، وما اسراعہ فی الارض، زمین میں اس کی تیز رفتاری کتنی ہوگی، اس کی حقیقت کیا ہوگی. چونکہ اب اس کے بارے میں سن رکھا کہ وہ 40 دن رہے گا، تو 40 دن میں حرمین طیبین کو چھوڑ کر کے پوری دنیا کا چکر لگا لے گا. وہ تو کتنی تیز آخر چلے گا وہ کہ پوری دنیا گھوم لے گا. اور خالی گھومے گا نہیں، لوگوں سے بات چیت بھی کرے گا، انہیں بہکائے گا بھی، انہیں دعوت بھی دے گا، سب کچھ کرے گا اسی میں. تو پوچھا یا رسول اللہ وما اسراعہ فی الارض، زمین میں اس کی تیز رفتاری کیسی ہوگی، کتنی ہوگی. قال کالغیث استدبرتہ الریح، حضور نے ارشاد فرمایا جیسے بادل جس کے پیچھے ہوا لگی ہو. ہوا کسی بادل کو اڑا رہی ہو، کتنی تیز دیکھی جاتی ہے، تو ایسے ہی اس کی رفتار ہوگی. فیاتی علی القوم، تو وہ قوم کے پاس آئے گا. فیدعوہم، تو انہیں وہ بلائے گا، دعوت دے گا. کس کی طرف دعوت دے گا؟ یعنی اس بات کی دعوت دے گا کہ تم مجھ پر ایمان لاؤ، میں خدا ہوں. فیدعوہم، تو انہیں دعوت دے گا. فیؤمنون بہ، تو وہ اس پر ایمان لائیں گے. ایمان لائیں گے تو اب ظاہر بات خوش ہوگا ان پر کہ ہم پر ایمان لے آئے. تو کیا کرے گا؟ فَيَأْمُرُ السَّمَاءَ فَتُمْطِرُ، تو آسمان کو حکم دے گا، آسمان پانی برسائے گا. وَالْأَرْضَ فَتُنْبِتُ، اور زمین سے کہے گا اگاؤ سبزہ، فوراً سبزے نکل آئیں گے. تو زمین کو حکم دے گا، زمین سبزے اگائے گی. فَتَرُوحُ عَلَيْهِمْ مُسَارِحَتُهُمْ أَطْوَلَ مَا كَانَتْ زُرًا، تو ان کے جانور، ان کے چوپائے، ان کے مویشی ان کے پاس شام کو آئیں گے اس سے لمبی کوہان والے ہو کر جتنی کوہان والے تھے. وَأَسْبَغَهُ ضُرُوًا، اور زیادہ تام تھن والے ہو کر کے. وَأَمَدَّهُ خَوَاسِرًا، اور زیادہ دراز کوکھ والے ہو کر کے. ظاہر ہے جب کھانا پینا زیادہ ملے گا تو صحت اچھی ہو جائے گی، اور نہ تو کوکھ کیا دراز ہو جائے گی، تھن کیا دودھ سے بھر جائیں گے بالکل، اور کوہان اور لمبی ہو جائے گی، خوب کھا پی کر کے آئیں گے. ثم یاتی القوم، تو یہاں تو یہ تماشا دکھائے گا اور آگے بڑھے گا وہ. ثم یاتی القوم، پھر ایک قوم کے پاس آئے گا. فیدعوہم، تو انہیں بھی بلائے گا، انہیں بھی دعوت دے گا. فیردون علیہ قولہ، تو وہ لوگ اس کی بات رد کر دیں گے. یعنی وہ جو اپنے خدا ہونے کا دعویٰ کرے گا تو وہ قوم ماننے سے انکار کر دے گی اور رد کر دے گی اسے. فَيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ، تو اب ان لوگوں سے ناراض ہو جائے گا. بھئی خدا بن کر کے آیا ہے اور کوئی اس کی بات ہی نہیں مانے گا تو ناراض ہو جائے گا نا. تو ناراض ہو کے وہاں سے چلا جائے گا. فَيُصْبِحُونَ مُمْحِلِينَ لَيْسَ بِأَيْدِيهِمْ شَيْءٌ مِّنْ أَمْوَالِهِمْ، تو وہ لوگ صبح کریں گے اس حال میں کہ قحط زدہ ہوں گے، ان کے قبضے میں ان کے اموال میں سے کوئی شے نہیں ہوگی، جو کچھ تھا سب ختم ہو جائے گا. یہ بھی کہا کتنا ہوگا ایک. وَيَمُرُّ بِالْخَارِبَةِ فَيَقُولُ لَهَا أَخْرِجِي كُنُوزَكِ، اور وہ ویران جگہ کے پاس سے گزرے گا تو اس سے کہے گا اپنے خزانے باہر نکال دے. اخرجی کنوزک، اپنے خزانے باہر نکال دے. فتتبعہ کنوزها کیعاصیب النحل، تو زمین کے خزانے اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے جیسے شہد کی مکھیاں. کیعاصیب النحل، جیسے شہد کی مکھیاں. اس میں کیا ہے؟ شہد کی مکھیوں میں ایک رانی مکھی ہوتی ہے، وہی کیا ہے سردار ہوتی ہے سب کو. یہ عاصوب کا معنی اصل سردار بھی ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں نا. تو ان کا حال کیا، وہ مکھی جہاں جائے گی ساری مکھیاں اس کے ساتھ ہی جائیں گی. تو ایسے یہ دجال جہاں جائے گا یہ سارا خزانہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا رہے گا.
تو جو رانی مکھی ہوتی ہے اس کا کام پھلوں پر جا کر کے رس چوسنا نہیں ہوتا ہے، بس وہ اپنے اس جہاں وہ جستا لگاتی ہیں مکھیاں وہیں وہ موجود رہتی ہے، اس کا کام صرف بچے دینا ہوتا ہے بس، اور باقی جو مکھیاں ہوتی ہیں وہ چوس چوس کر کے لے آتی ہیں، تو سب اس کے تابع ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح سے جس طرح شہد کی مکھیاں اور رانی مکھی کے تابع ہوتی ہیں، چلتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ، ایسے ہی یہ سارے خزانے زمین کے اس کے پیچھے پیچھے چلیں گے۔ ثم يدعو رجلا ممتلئا شبابا، پھر وہ ایک جوانی سے بھرے ہوئے مرد کو بلائے گا، یعنی کڑیل نوجوان ہوگا، یدعو رجلا، ایک مرد کو بلائے گا، وہ مرد کیسا ہوگا؟ ممتلئا شبابا، جو شباب سے بھرا ہوگا، یعنی کڑیل نوجوان ہوگا۔ فَيَضْرِبُهُ بِالسَّيْفِ، تو وہ اسے تلوار سے مارے گا، اور اس طرح مارے گا فَيَقْطَعُهُ جَزْلَتَيْنِ رَمْيَةَ الْغَرَضِ، تو اسے کاٹ دے گا اس طور پر کہ وہ دو ٹکڑے دور دور ہو جائیں گے نشانے کی دوری کی طرح سے۔ یعنی آدمی تیر اندازی کرتا ہے نا، تو جہاں سے تیر مارتا ہے نشانے میں فاصلہ ہوتا ہے نا، تو دو ٹکڑوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہو جائے گا۔ ثم يدعو، اب ایک ٹکڑا یہاں مثلا ہے اور ایک ٹکڑا وہاں کنارے دور تک ہے، اب وہ بلائے گا، پھر ثم يدعو، پھر اسے بلائے گا، فيقبل، تو وہ مرد جو دو ٹکڑے ہو گیا ہے وہ آئے گا، ويتهلل وجهه، اور اس کا چہرہ جگمگائے گا، اور وہ ہنس رہا ہوگا، یعنی اس کا چہرہ روشن ہوگا اور وہ ہنستا ہوا آئے گا۔ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ بَعَثَ اللَّهُ الْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ، تو وہ اسی حال میں ہوگا، یعنی اس طرح سے وہ اپنے شعبدے دکھائے گا اور لوگوں کو گمراہ کرے گا، اور جو نہیں مانے گا اسے اذیت پہنچائے گا، کہ اسی درمیان اللہ تبارک و تعالی مسیح ابن مریم کو بھیجے گا۔ فَيَنزِلُ عِنْدَ الْمَنَارَةِ الْبَيْضَاءِ شَرْقِيَّ دِمَشْقَ بَيْنَ مَحْجُوزَتَيْنِ، تو وہ یعنی حضرت عیسیٰ ابن مریم دمشق کے مشرق میں روشن منارے کے پاس دو عمدہ جوڑوں میں اتریں گے، نزول فرمائیں گے۔ محضوظاً کہا گیا کہ وہ جوڑا جو خاص قسم کے رنگ سے رنگا ہوا ہو، زعفران سے یا اس کے مثل رنگ سے رنگا ہوا ہو۔ واضعاً کفیہ علی اجنحۃ ملکین، وہ اپنی ہتھیلیاں دو فرشتوں کے بازوؤں پر رکھے ہوں گے۔ اذا تأتأ راسہ قطرہ، جب وہ اپنا سر جھکائیں گے تو پسینہ ٹپکے گا۔ وَإِذَا رَفَعَهُ تَحَدَّرَ مِنْهُ مِثْلَ جُمَانٍ كَاللُّؤْلُؤِ، اور جب سر اٹھائیں گے تو ان سے پسینے گریں گے یا ٹپکیں گے جیسے بڑے روشن موتی۔ مثلا جمان کاللؤلؤ، اردو میں جمان اور لولو دونوں کا معنی موتی کر دیا جاتا ہے، لیکن یہاں کا مثلا جمان، پھر تشبیہ دیا کاللؤلؤ، مطلب وہ دیکھنے میں یہ ہوں گے جمان کی طرح سے، اس موتی کی طرح سائز میں ہوں گے، اور چمکنے میں لولو کی طرح ہوں گے۔ تو موتی تو دونوں کو اردو میں کہہ دیا جاتا ہے، لیکن یہ الگ الگ قسم کی موتیاں ہیں، تو اس کی سائز میں تشبیہ دیا جمان سے اور چمک دمک میں لولو سے۔ فلا يحل لکافر یجد من ریح نفسہ الا ماتا، تو کسی کافر کے لیے ممکن نہیں ہوگا جو ان کی سانس کی خوشبو پائے گا مگر یہ کہ وہ مر جائے گا، جس کافر تک بھی ان کی سانس کی خوشبو پہنچے گی وہ مر جائے گا۔ اب ان کی خوشبو، سانس کی خوشبو جائے گی کہاں تک؟ کہتے ہیں نفسہ ینتہی حیث ینتہی طرفہ، اور ان کی سانس کی خوشبو وہاں تک پہنچے گی جہاں تک ان کی نگاہ پہنچے گی، جہاں تک وہ دیکھیں گے وہاں تک ان کی سانس کی خوشبو پہنچے گی۔ فَيَطْلُبُهُ، تو وہ حضرت عیسیٰ ابن مریم دجال کو تلاش کریں گے، وہ گیا کدھر، ڈھونڈیں گے اسے، حَتَّى يُدْرِكَهُ بِبَابِ لُدٍّ، یہاں تک کہ وہ اسے باب لد پر پالیں گے۔ لد ایک پہاڑ کا نام ہے جو شام میں ہے۔
تو باب لد کے پاس پالیں گے اسے، فیقتلہ، پھر اسے مار ڈالیں گے۔ ثم یاتی عیسیٰ قوم قد عصمہم اللہ منہ، پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم ایک قوم کے پاس آئیں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے بچا لیا ہوگا، یعنی دجال کے فتنے سے بچا لیا ہوگا، تو ان کے پاس حضرت عیسیٰ ابن مریم تشریف لائیں گے۔ فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ، تو ان کے چہرے سے غبار صاف کریں گے۔ اور چہرے سے غبار صاف کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی کے چہرے کو غبار لگ گئے ہوں، واقعی اپنے ہاتھ سے پوچھ دے، صاف کر دے، لیکن یہاں وہ معنی مراد نہیں ہے۔ آدمی جب رنجیدہ ہوتا ہے، تکلیف میں ہوتا ہے، فکر و علم میں ہوتا ہے، تو بہت عجیب اس کا چہرہ لگتا ہے نا۔ پھر جب کوئی آتا ہے، تسلی کی باتیں کرتا ہے، اطمینان دلاتا ہے، خوف دور کر دیتا ہے، چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ تو جیسے غبار سے اٹ گیا ہو آدمی تو عجیب سا لگتا ہے نا، جب آدمی دھل دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، اچھا لگنے لگتا ہے۔ تو ایسے ہی جب رنج و غم کوئی دور کر دے گا اس کا تو اچھا لگنے لگے گا۔ تو یہ ہے غبار صاف کرنے کا مطلب، یعنی ان کو سکون دلائیں گے، خوف ان کا دور کریں گے، انہیں اطمینان ہو جائے گا۔ فَيَمْسَحُ عَنْ وُجُوهِهِمْ، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم ان کے چہرے سے غبار صاف کریں گے، ان کے قلق و اضطراب کو دور فرمائیں گے۔ وَيُحَدِّثُهُمْ بِدَرَجَاتِهِمْ فِي الْجَنَّةِ، اور انہیں جنت میں ان کے درجات بتائیں گے، یہ سب خوشخبری سنائیں گے، قلق و اضطراب دور ہوگا ان کا کہ تم نے مشقت جھیلی ہے، پریشانیاں اٹھائی ہیں، تمہارا سارا مال ضائع ہو گیا، برباد ہو گیا، اسے خدا نہیں مانا، اس کی پاداش میں سب ہوا، تو گھبراؤ نہیں، اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہے، جنت میں تمہارے فلاں فلاں درجات ہیں، مقامات ہیں، اس سے انہیں سکون ملے گا، خوشی ہوگی۔ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذَلِكَ، تو حضرت عیسیٰ ابن مریم اسی طرح سے ان سے بات کر رہے ہوں گے، انہیں بتا رہے ہوں گے، سمجھا رہے ہوں گے، اذ اوحى اللہ الی عیسیٰ، کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ کی جانب وحی فرمائے گا، انی قد اخرجت عبادا لی لا یدان لاحد بقتالہم، میں نے اپنے بندوں کو نکالا ہے، میں نے اپنے کچھ بندوں کو نکالا ہے کہ کسی کے لیے ان سے لڑنے کی طاقت نہیں ہے، لا یدان لاحد، کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، بقتالہم، ان سے لڑنے کی، جنگ کرنے کی، لہذا یہ جو تمہارے پاس لوگ موجود ہیں، فحرز عبادی الی الطور، تو میرے بندوں کو طور کی طرف پناہ میں لے جاؤ، جو قوم تمہارے پاس ہے تم انہیں لے کر کے طور پر چلے جاؤ، کیونکہ جس قوم کو ہم نے جن بندوں کو نکالا ہے وہ آئیں گے تو آپ دنیا میں جانے کیسے کیا کریں گے، تو تم ان سے مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے ہو، اور تم کیا، کوئی ان سے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ وہ کون ہوں گے؟ یاجوج ماجوج، آگے اس کا بیان آ رہا ہے۔ وَيَبْعَثُ اللَّهُ یاجوج وَماجوج، اور اللہ یاجوج اور ماجوج کو بھیجے گا، یعنی اللہ جنہیں بچانا چاہے گا تو اس طرح بچا لے گا کہ لے کے چلے جاؤ طور پر، وہاں محفوظ رہیں گے وہ، تو یاجوج ماجوج کو بھیجے گا۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور ان کی حالت کیا ہوگی، وہ ہر اونچی جگہ سے تیزی سے پھسل رہے ہوں گے۔ یہ کثرت بتانے کے لیے ہے، مطلب کیا ہے کہ انہیں بند باندھ کے روک دیا گیا ہے، تو جب وہ کھلے گا تو جیسے کوئی بند ہو ٹوٹ جائے تو پانی کیسے آتا ہے، بہت تیزی سے آتا ہے، بالکل نہ، تو ایسے ہی جو موقع پائیں گے وہ سب ایسے سرک کے آئیں گے، جلدی سے، اتنی تیزی سے آئیں گے وہ لوگ۔ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہ ہر اونچی جگہ سے سرک رہے ہوں گے تیزی سے۔ اب کتنے زیادہ ہوں گے وہ یاجوج ماجوج؟ یاجوج ماجوج سمجھے یہ دو قومیں ہیں، اور ان کے افراد کتنے ہوں گے؟ دو فرد نہیں ہیں، ان کے افراد کتنے ہوں گے؟ کہتے ہیں فَيَمُرُّ أَوَائِلُهُمْ عَلَى بُحَيرَةِ طَبْرِيَّةٍ، تو ان کے پہلے لوگ جو پہلے نکل آئیں گے آگے، تو ان کے پہلے والے بحیرہ طبریہ پر گزریں گے، فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، تو اس میں جتنا پانی ہوگا سب پی جائیں گے، فَيَشْرَبُونَ مَا فِيهَا، جو کچھ اس میں ہوگا سب پی لیں گے۔ وَيَمُرُّ آخِرُهُمْ، اور ان کے آخر والے جو بعد میں نکلیں گے پیچھے سے، تو وہ جب آئیں گے گزریں گے، فَيَقُولُ لَقَدْ كَانَ بِهَذِهِ مَرَّةً مَاءٌ، یقیناً
کبھی کسی وقت میں یہاں پانی رہا ہوگا یا پانی تھا، یا کیچڑ وغیرہ معلوم ہوگا یا کچھ اندازہ ہوگا، جگہ نیچی معلوم ہوگی، کیا کہیں گے؟ کبھی یہاں پانی تھا، اس قدر سب پی جائیں گے وہ، یعنی وہ نام و نشان مٹا دیں گے اس کا۔ ثم یسیرون، پھر وہ چلیں گے، حتی ینتہوا الی جبل الخمر وہو جبل بیت المقدس، یہاں تک کہ وہ جبل خمر تک پہنچیں گے۔ جبل خمر وہ جبل بیت المقدس ہے۔ فیقولون، تو وہ کہیں گے، وہ اس میں تو کہہ دیا گیا نا، وہ چلیں گے، سیر کریں گے، اتنی آسانی سے نہیں جائیں گے، وہ چلتے پھرتے جس کو پائیں گے کھاتے پیتے مارتے گراتے چلیں گے ایسے ہی۔ تو جب وہاں پہنچیں گے تو کہیں گے لقد قتلنا من فی الارض، یعنی ہم نے ان سب کو مار ڈالا جو زمین میں تھے۔ حلما فلنقتل من فی السماء، آؤ اب انہیں قتل کرتے ہیں جو آسمان میں ہیں، جو زمین میں سب کو مار ڈالا اب انہیں قتل کرتے ہیں جو آسمان میں ہیں۔ فَيَرْمُونَ بِنُشَّابِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ، تو وہ اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے۔ فَيَرُدُّ اللَّهُ عَلَيْهِمْ نُشَّابَهُمْ مَخْضُوبَةً دَمًا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ان کے تیر لوٹا دے گا اس حال میں کہ وہ خون سے رنگے ہوں گے۔ تو یہ دیکھ دیکھ بہت خوش ہوں گے کہ جو اوپر ہیں ہم ان کو مار رہے ہیں اور سب گھائل ہو رہے ہیں، تو اللہ ان پر ان کے تیر لوٹا دے گا اس حال میں کہ وہ تیر خون سے رنگے ہوں گے۔ وَيُحْشَرُ نَبِيُّ اللَّهِ وَأَصْحَابُهُ، اور اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ ابن مریم اور ان کے اصحاب محصور ہوں گے، دور پر کیا ہے؟ محصور ہوں گے۔ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ الثَّوْرِ لِأَحَدِهِمْ خَيْرًا مِّن 100 دینار لِأَحَدِكُمُ الْيَوْمَ، یہاں تک کہ بیل کا سر ان میں سے کسی کے نزدیک آج تم میں سے کسی کے نزدیک 100 دینار سے بہتر ہوگا، مطلب بیل کے سر کی قیمت 100 دینار سے زیادہ ہوگی۔ ظاہر بات ہے جب انہیں باہر نکلنے کا موقع نہیں ملے گا اسی کے اندر محصور ہوں گے، جیسے کرفیو لگا ہوتا ہے نا تو سب محصور ہوتے ہیں، کہیں گھر میں اپنے باہر نکل نہیں سکتے، تو کھانے پینے کتنی تنگی ہو جاتی ہے، تو ایسے وہ محصور ہوں گے وہاں باہر، تو چونکہ یہ سب اپنا فساد پھیلا رہے ہوں گے وہاں سے نکلیں گے نہیں، تو اب جو کچھ وہاں موجود ہوگا کھانا پینا ہوگا اسی میں سے، یہ دشواری پیش آئے گی اور بیل کے سر کی قیمت اتنی زیادہ ہونے لگے گی، وہاں وہ چیزیں کیا ہے ملیں گی نہیں کھانے پینے کی۔ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ، جب یہ نوبت آ جائے گی یعنی اب کھانے پینے کا سامان ختم ہو جائے گا تو اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ اور ان کے اصحاب اللہ کی جانب توجہ کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے۔ فَيُرْسِلُ اللَّهُ عَلَيْهِمُ النَّغَفَ فِي رِقَابِهِمْ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر ان کی گردنوں میں خاص قسم کے کیڑے بھیج دے گا۔ نغف کہتے ہیں ان کیڑوں کو جو بکریوں اور اونٹوں کی ناک میں پیدا ہو جاتے ہیں جس سے وہ اونٹ اور بکریاں مر جاتے ہیں، سمجھ رہے نا؟ تو اسی طرح کے کیڑے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی گردنوں میں بھیج دے گا۔ فَيُصْبِحُونَ فَرْسًا كَمَوْتِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، تو وہ سب ایک جان کی موت کی طرح سے مرے ہوئے صبح کریں گے، جیسے گویا سب کے سب ایک ساتھ مر جائیں گے، ایسا لگے گا جیسے ایک آدمی مرا ہے آگے پیچھے کچھ نہیں ہوں گے، ایسے جب صبح ہوگی سب مرے پڑے ہوں گے۔ تو اب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ سب مر گئے، ختم ہو گیا فتنہ ان کا۔ ثم يهبط نبی اللہ عیسیٰ واصحابہ، تو پھر اللہ کے نبی عیسیٰ اور ان کے اصحاب زمین کی طرف اتریں گے، یعنی وہ کوہ طور سے اتر کر نیچے آئیں گے۔ فلا یجدون فی الارض موضع شبر الا ملأه ذهبهم ونتنهم، تو وہ زمین میں ایک بالشت زمین نہیں پائیں گے، ایک بالشت جگہ نہیں پائیں گے مگر یہ کہ ان کی چربی اور بدبو سے وہ جگہ بھری ہوگی،
یعنی روئے زمین اتنی کشادہ زمین ہے، کہیں خالی جگہ نہیں ملے گی، جہاں بھی جائیں گے تو وہیں ان کی لاش پڑی ہوگی، مرے ہوں گے، بدبو ہوگی اور چربی پھیل رہی ہوگی ادھر ادھر۔ فَيَرْغَبُ نَبِيُّ اللَّهِ عِيسَىٰ وَأَصْحَابُهُ، تو اللہ کے نبی عیسیٰ اور ان کے اصحاب اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے۔ تو ایک بار تو دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ نجات عطا فرمائے، تو سب مر گئے، جب باہر آئیں گے پھر دعا کریں گے۔ فَيُرْسِلُ اللَّهُ طَيْرًا كَأَعْنَاقِ الْبُخْتِ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پرندوں کو بھیجے گا جو پرندے بختی، جن کی گردنیں بختی اونٹ کے گردنوں کی طرح ہوں گی۔ بختی اونٹ یہ بہت اچھا اور مشہور اونٹ ہوتا ہے، تو جیسے اس کی گردنیں ہوتی ہیں بڑی بڑی، تو ایسے اللہ تعالیٰ پرندوں بھیجے گا، ان کی گردنیں بھی ایسی ہوں گی۔ فَتَحْمِلُهُمْ، تو وہ پرندے انہیں اٹھائیں گے۔ کن کو؟ جو آج مرے ہوں گے انہیں اٹھائیں گے۔ فَتَطْرَحُهُمْ حَيْثُ شَاءَ اللَّهُ، اور انہیں پھینک دیں گے جہاں اللہ چاہے گا۔ پرندوں کو اللہ حکم دے گا، جہاں چاہے گا وہ لے جا کے پھینک دیں گے وہاں۔ وفی روایت تطرحون بالنہبل، اور ایک روایت میں ہے کہ وہ پرندے انہیں نہبل میں پھینک دیں گے۔ نہبل کہتے ہیں آفتاب کے طلوع ہونے کی جگہ کو، کیونکہ اس کا کچھ نہیں ہے، وہاں جا کر کے پھینکائیں گے سب۔ اب کیسے وہاں سمائیں گے یہ خرق عادت ہوگا، اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کیا بعید ہے، وہ جہاں چاہے گا جس کو سما دے گا۔ آخر زندہ ہیں تو کہیں ہے نا، تو ایسے مرنے کے بعد جہاں چاہے گا سما دے گا انہیں۔ وَيَسْتَوْقِدُ الْمُسْلِمُونَ مِنْ قِسِيِّهِمْ وَنُشَّابِهِمْ وَجِعَابِهِمْ 7 سِنِينَ، اور مسلمان ان کی کمانوں اور ان کے تیروں اور ان کے تیر دانوں کو 7 سال جلائیں گے۔ سب اتنے کمان تیر اور تیر دان لیے رہیں گے، سب جلائیں گے۔ ثم یرسل اللہ مطرن، اب جلانے کے بعد بھی ہر طرف راکھی راکھ معلوم ہوگی بالکل۔ پھر اللہ تعالیٰ بارش بھیجے گا، لا یکنو منہ بیت مدر ولا وبر، جس بارش سے کوئی مٹی پتھر کا گھر اور اون اور بال کا گھر محفوظ نہیں رہے گا، باقی نہیں رہے گا، مطلب بارش ہر جگہ پہنچے گی۔ فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ، تو وہ زمین کو دھل دے گی، بارش کا سب کو صاف کر دے گی، ہر جگہ بارش ہوگی، ہر جگہ پہنچے گی وہ اور سب کو صاف کر دے گی۔ حَتَّى يَتْرُكَهَا كَالزَّلَفَةِ، یہاں تک کہ وہ زمین کو آئینے کی طرح صاف کر چھوڑے گی۔ ثم يقال للارض، پھر زمین سے کہا جائے گا انبتی ثمرت کے، اپنے پھل اگا، وردی برکت کے، اور اپنی برکت واپس لوٹا۔ فیومئذ تأکل العصابۃ من الرمانۃ، تو اس دن ایک جماعت ایک انار سے کھا لے گی، یعنی انار اتنا بڑا ہوگا، اس میں اتنی برکت ہوگی کہ ایک پوری جماعت ایک انار سے آسودہ ہو جائے گی۔ وَيَسْتَظِلُّونَ بِقِحْفِهَا، اور اس کے چھلکے سے وہ سایہ حاصل کریں گے۔ انار اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے چھلکے سے سایہ حاصل کریں گے۔ اصل قیف کہتے ہیں وہ کھوپڑی کے اوپر والے حصے کو، چھتری ہوتی ہے نا تو اتنی بڑی ہوتی ہے، ایک دو آدمی بیٹھ جاتے ہیں اس کے نیچے، تو ایسے جو اس کا چھلکا ہوگا کہیں رکھ دیں گے، بہت سے لوگ اس کے سائے میں بیٹھیں گے آرام سے۔ وَيُبَارَكُ فِي الرِّسْلِ، اور دودھ میں برکت دی جائے گی۔ حتیٰ ان اللقحۃ من الابل، یہاں تک کہ دودھ دینے والی ایک اونٹنی لتکفی الفئام من الناس، لوگوں کی ایک بڑی جماعت کو کفایت کرے گی۔ واللقحۃ من البقر، اور دودھ دینے والی گائے لتکفی القبیلۃ من الناس، وہ لوگوں کے ایک قبیلے کے لیے کفایت کرے گی، بڑے قبیلے کے لیے۔ واللقحۃ من الغنم، اور دودھ دینے والی بکری لتکفی الفخذ من الناس، وہ لوگوں کے چھوٹے قبیلے کے لیے کفایت کرے گی۔ بینہم کذالک، تو لوگ اسی طرح سے رہیں گے، یعنی کھانے پینے کی ہر چیز کی فراوانی ہو جائے گی، زمین صاف و شفاف ہوگی، لوگ کھائیں گے پیئیں گے اور اس طرح رہیں گے۔ اذ بعث اللہ ریحا طیبا، کہ اللہ تبارک و تعالی پاکیزہ خوشبو بھیجے گا۔ فتأخذہم تحت آباتہم، تو یہ خوشبو انہیں ان کے بغل کے نیچے سے پہنچے گی۔
فتقبض روح کل مؤمن و کل مسلم، تو یہ خوشبو ہر مومن اور ہر مسلم کی روح قبض کر لے گی، یعنی ان کے بغل سے خوشبودار ہوا گزرے گی اور سب کی روح قبض کر لی جائے گی۔ وَيَبْقَى شِرَارُ النَّاسِ يَتَحَارَجُونَ فِيهَا تَحَارُجَ الْحُمُرِ، اور لوگوں میں برے لوگ باقی رہ جائیں گے جو آپس میں ایسی ہی زناکاری بدکاری کریں گے، تحارج الحمر، گدھوں کی طرح سے، جیسے گدھے بے پردہ سر عام جہاں چاہتے ہیں جفتی کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ آپس میں کریں گے۔ فعلیہم تقوم الساعہ، انہی پر قیامت قائم ہوگی، اس وقت قیامت آئے گی، لوگ اسی طرح سے مصروف رہیں گے اور سور پھونکا جائے گا اور لوگ دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ رواہ مسلم، اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، الا الروایت الثانیہ، مگر دوسری روایت، وہاں نے وفی روایت، وہ کہاں سے ہے؟ وہی قولہم تطرحہم بالنہبل الی قولہ 7 سنین، اتنے کلمات اس میں نہیں ہیں، باقی پوری روایت دونوں میں ہے۔ روایت ترمذی، اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ یہ ایک حدیث ختم ہوئی اور اس میں دجال کی تفصیل بھی معلوم ہو گئی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے، اس کی تفصیل معلوم ہو گئی۔ ان کے بعد یاجوج ماجوج بھی ظاہر ہوں گے، ان کی تفصیل معلوم ہو گئی۔ تو اس طرح سے بہت سی نشانیاں جو قرب قیامت ظاہر ہوں گی اور بڑی بڑی نشانیاں ہیں، تفصیل اس میں آ گئی، اور کچھ تفصیل اس کے بعد بھی انشاءاللہ آئے گی۔